حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجویر میں پیدا ہونے والے ہیں اور اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آپ لاہور ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت یہ بر صغیر پاک و ہند پاکستان اور ہندوستان نہیں تھا، یہ ایک ہی اسٹیٹ تھی جسے بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا تھا، سارے لوگ اس میں رہتے تھے، یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا۔ تو حضرت ابو الفضل ختلی نے اپنے اس مرید سے حضرت علی حجویری سے فرمایا کہ جاؤ تم ہندوستان کا سفر کرو غزنی سے۔ تو آپ عرض کرنے لگے اپنے شیخ کی بارگاہ میں، حضور آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ ہندوستان میں جاؤ، ہندوستان میں پہلے میرے پیر بھائی وہاں موجود ہیں، آپ کے مرید حسن زنجانی وہاں پہلے مرید ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو پھر مجھے آپ حکم فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو اور جاؤ سفر کرو۔ جس طرح حضرت خواجہ امکنگی حضرت باقی باللہ دہلوی کو حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان جاؤ، اس طرح یہ بزرگ حکمت رکھتے ہیں، آنے والے وقت کو جانتے ہیں کہ کس علاقے میں کتنے کام کی ضرورت ہے۔ تو حضرت داتا علی اجویری اپنے شیخ کے حکم کے مطابق غزنی چھوڑتے ہیں، ہندوستان کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جب لاہور میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے سے ایک جنازہ آ رہا ہے، لوگ ایک جنازے کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تو آپ پوچھتے ہیں یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ حسن زنجانی کا جنازہ ہے۔ پھر آپ اپنے شیخ کی اس روانگی کے حکم کی حکمت کو سمجھتے ہیں، اور حضرت داتا علی اجویری سمجھتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے کیوں حکم دیا تھا کہ ایک فرد جا رہا ہے اس کی جگہ دوسرا فرد پہنچے۔ آپ نے حضرت حسن زنجانی کے جنازے کو دیکھا، اس کے بعد آپ نے راوی کے کنارے اپنا ڈیرا لگایا۔ اس وقت کی جو تاریخ آپ مطالعہ کریں، اس وقت راوی بالکل اس کنارے سے گزرتا تھا، اب ہٹ گیا ہے دور، دریا اپنے رخ بدل دیتے ہیں۔ آپ نے وہاں قیام کیا، تھوڑے عرصے تک آپ اللہ اللہ کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، اس کے بعد پھر وہ نور پھیلا، وہ روشنی پھیلی، اور لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ، امبو در امبو آپ کی طرف آنے لگے، مجلس بڑھنے لگی، اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی، جنگل میں منگل ہونے لگا۔ لوگ جب جمع ہونے لگے تو جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، انہیں خطرہ ہوتا ہے ان صوفیاء سے کہ کہیں یہ ہماری حکومت چھین نہ لیں، لیکن یہ حکومت چھیننے کے لیے نہیں، دولت چھیننے کے لیے نہیں، بلکہ دولت دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس وقت کا جو راجہ راؤ تھا، اس نے کہا اپنے کارندو سے کہ یہ بندہ آیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ ہماری سلطنت کا زوال کا سبب نہ بنے، کہیں یہ ہم سے حکومت مال و دولت نہ چھین لے، اسے حکم دو کہ یہاں سے چلا جائے۔ تو راجہ راؤ کے لوگ آئے، آ کر اس بزرگ اس درویش کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ ہمارے راجہ کا حکم ہے، ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، آپ اس جگہ نہیں رہ سکتے۔ آپ نے فرمایا اپنے راجہ سے کہو ہم تم سے دولت لینے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں دولت دینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں دولت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کرندو نے جا کر کہا راجہ راؤ سے، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسے کرو جاؤ اسے اٹھاؤ، اگر نہیں اٹھتا تو اس کی جھونپڑی کو جلا دو، اس کی کٹیا کو آگ لگا دو، اس کو یہاں سے نکال دو۔ دوبارہ اس کے کرندے آئے، وہ آ کر کہا کہ آپ چلے جاؤ ورنہ ہم آپ کی کٹیا کو آگ لگا دیں گے۔ آپ نے فرمایا اسے کہو ہم اسے دولت دینے کے لیے آئے ہیں، وہ ہمیں دور کرتا ہے، ہم اسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے آئے ہیں، وہ ہمیں دور کرتا ہے، ہم اسے اپنے پہلو میں بٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ کارندو نے کہا نہیں آپ چلے جاؤ، آگ لگا دیں گے۔
آپ نے فرمایا تم کون ہوتے ہو میری کٹیا کو جلانے والے؟ میری کٹیا تو وہ کٹیا ہے جس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔